اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ فلسطین غزہ کی ایک بچی جو ہے وہ آپ کو پکار رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آؤ اور آ کر مجھے بچاؤ۔ وہ پوری امت مسلمہ کے 57 جو ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو پکار رہی ہے کہ آؤ اور آ کر مجھے بچاؤ۔ ہماری امت مسلمہ کہ 57 جو ملک ہیں ان کے جو حکمران ہے، جو کہ بے حسی، بزدلی، منافقت اور دنیا پرستی میں کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے ایک بچی کی پکار ہے۔ یہ بچی کی یہ پکار جو ہے یہ اسرائیل کی جہریت، صفاقی اور اس کے سہولت کار جو ممالک ہیں جو کہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں اس کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اصلیت کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے یہ ممالک اسلام دشمنی میں نے اس قدر ان کے اندر بغض ہے کہ وہ اس قسم کے ظلم و ستم جو ہے نہ صرف اس کی حمایت کرتے ہیں بلکہ سہولت کاری بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اسلام کی دشمنی میں، اسلام کے بغض میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم و ستم جب ڈھایا جا رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، بلکہ مزید وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور پشتنائی کر رہے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتے ہیں، چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے بارے میں بغض جو ہے وہ کھل کر سامنے ہے کہ یہ معصوم بچے، عورتوں اور نہتے جو ہیں لوگوں کے اوپر جو بربریت ہے اس کی یہ صرف اس لیے پشتنائی کر رہے ہیں کہ وہ جو معصوم لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم جن ترقی یافتہ ممالک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے قاتل ہیں، وہ ہماری جانوں کے دشمن ہیں۔ BBC اردو نیوز میں ایک لوسی ولیمسن نامی عورت نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، بھیجا ہے۔ وہ آرٹیکل جو ہے پڑھنے کے لائق ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں یہاں پر۔ اور پہلے یہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو پہلے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن میں اس کو ایک دفعہ یہاں پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سنتے ہوئے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا 6 سال کا، 7 سال کا بچہ یا بچی ہے، اور وہ بچی آپ کو، بچی جو ہے پکار رہی ہے 57 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کو وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ غزہ شہر سے گزشتہ ماہ لاپتہ ہونے والی ایک 6 سالہ بچی اپنے کئی رشتہ داروں اور انہیں بچانے کی کوشش کرنے والے 2 طبی اہلکاروں کے ساتھ مردہ پائی گئی، جسے اسرائیلی ٹینکوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ 6 سالہ ہند جب کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی چچی، چچا اور 3 کزن کے ساتھ کار میں شہر سے فرار ہو رہی تھی۔ ہند اور ایمرجنسی کال آپریٹرز کے درمیان فون پر ہونے والی بات آڈیو ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کار میں صرف 6 سالہ بچی زندہ بچی تھی اور اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کے درمیان اسرائیلی فورسز سے چھپ رہی تھی۔ ایک موقع پر وہ ایمرجنسی سروس سے کہتی ہے کہ ٹینک میرے کافی قریب ہے، وہ پاس آ رہا ہے، کیا آپ مجھے آ کر بچا سکتے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان یا اس وقت ختم ہو گئی جب مزید فائرنگ کی آواز کے درمیان فون لائن کٹ گئی۔ فلسطینی ہلال احمر PRCS کے پیرامیڈکس ہفتہ کے روز اس علاقہ تک پہنچنے میں کامیاب رہے جسے ایک فعال جنگی زون ہونے کی وجہ سے پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ انہیں موٹر کمپنی کیا کی سیاہ کار نظر آئی جس میں ہند رجب اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کار کی ونڈ سکرین اور ڈیش بورڈ پاش ہو گئے تھے اور گاڑی پر 4 اطراف سے گولیوں کے سوراخ تھے۔
پیرامیڈک نے صحافیوں کو بتایا کہ کار کے اندر سے ملنے والی 6 لاشوں میں سے ہند رجب کی میت بھی شامل تھی، جن میں سے سبھی پر گولیوں اور گولہ باری کے نشانات تھے۔ چند میٹر کے فاصلے پر ایک اور گاڑی پڑی تھی جو مکمل طور پر جل چکی تھی۔ اس کا انجن نکل کر زمین پر پھیل گیا تھا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ یہ ہند رجب کو لانے کے لیے بھیجی گئی ایمبولینس تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ رجب کو بچانے کے لیے روانہ کیے جانے والا ان کا عملہ یوسف الزینو اور احمد اس وقت مارے گئے جب ایمبولینس پر اسرائیلی فورسز نے بمباری کر دی۔ ایک بیان میں PRCS نے اسرائیل پر ایمبولینس کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس گاڑی کو 29 جنوری کو جائے وقوع پر پہنچتے ہی نشانہ بنایا گیا۔ کہا گیا کہ قابض اسرائیلیوں نے جان بوجھ کر ہلال احمر کے عملے کو نشانہ بنایا، حالانکہ ان سے پیشگی تعاون حاصل کرنے کے لیے ایمبولینس کو جائے وقوع پر پہنچنے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ بچی ہند کو بچایا جا سکے۔ PRCS نے بتایا کہ اسے ہند کو بچانے کے لیے پیرامیڈکس بھیجنے میں کافی وقت لگا، کیونکہ اسرائیلی فوج کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ PRCS کے ترجمان نے رواں ہفتے کے شروع میں مجھے بتایا کہ ہمیں کوارڈینیشن ملا، ہمیں گرین لائٹ ملی۔ ہمارے عملے نے وہاں پہنچنے پر اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں وہ کار نظر آ رہی ہے جس میں ہند رجب پھنسی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات جو ہم نے سنی وہ مسلسل فائرنگ تھی۔ فون کال آپریٹرز کے ساتھ ہند کی بات چیت کی ریکارڈنگز کو فلسطینی ہلال احمر نے پبلک پلیٹ فارم پر شیئر کیا ہے، جس کے بعد اس بات کو جاننے کی ایک مہم چل پڑی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہند کی ماں نے بتایا کہ بیٹی کی لاش ملنے سے پہلے تک وہ ہر لمحے ہر پل اس کی آمد کی منتظر تھی۔ اب وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس شخص کو جس نے میری اور میری بیٹی کی التجا سنی پھر بھی اسے نہیں بچایا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان سے سوال کروں گی۔ میں نیتن یاہو، جو بائیڈن اور ان تمام لوگوں کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے بد دعا جنہوں نے ہمارے خلاف غزہ اور اس کے لوگوں کے خلاف تعاون کیا۔ اس ہسپتال میں جہاں وہ اپنی بیٹی کی خبر کا انتظار کر رہی تھی، ہند کی والدہ کے پاس اب بھی وہ چھوٹا سا گلابی بیگ ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ اس بیگ کے اندر ایک نوٹ بک ہے جس میں ہند اپنی خوش خطی کی مشق کرتی تھی۔ ہند رجب کی والدہ پوچھتی ہیں کہ آپ اس درد کو محسوس کرنے کے لیے اور کتنی ماؤں کا انتظار کر رہے ہیں اور کتنے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ اسرائیلی فوج سے اس دن علاقے میں ان کی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی اور ہند کے لاپتہ ہونے اور اسے بازیافت کرنے کے لیے بھیجی گئی ایمبولینس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں جانچ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہفتے کے روز فلسطینی ہلال احمر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر کیا ہے۔ جنگ کے اصولوں میں کہا گیا ہے کہ طبی عملے کو تحفظ دیا جانا چاہیے اور انہیں کسی تنازع میں نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، اور یہ کہ زخمی افراد کو ممکنہ عملی حد تک اور کم سے کم تاخیر کے ساتھ ہی صحیح و طبی دیکھ بھال فراہم کی جانی چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہو۔ یہ سٹوری، یہ مضمون، یہ اس کی بچی کی داستان جو ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے۔ آپ نے میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو پہلے سنا پڑھا ہوگا۔ میری بھی ایک ہلکی سی کاوش تھی، شاید چند افراد میری وجہ سے بھی اس سٹوری کو جان سکیں